بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 2336 ہے اور آج سورۃ الفجر کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 21 تا 24، 21 to 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلا اذا، ہرگز نہیں، جب دکت الارض دکن دکا، کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے۔ وجاء ربک، اور آئے گا آپ کا رب، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، صف بصف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کیوں کر اس کے لیے ہے یاد کرنا۔ یقول، وہ کہے گی، یا لیتنی، اے کاش، قدم تو میں نے آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان محشر میں آئیں گے۔ چوتھی بات، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ پانچویں بات، تب انسان کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اب سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ چھٹی بات، اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ترجیح دینے والوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ برائی سے پیش آنے والوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے، یعنی مسکین کا اکرام نہ کرنا، محتاجوں کو نہ کھلانا اور نہ ہی کسی کو کھلانے کی ترغیب دینا، میراث میں دوسروں کے حق کو بھی کھا جانا، مال کو جمع کر کر کے رکھنا، یہ سب اسے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہاں دنیا میں دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اسے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، اس نے اس مقصد کو چھوڑ کر جسے مقصد نہیں بنانا چاہیے تھا، اسے اپنا مقصد بنا لیا۔ لہٰذا جب قیامت آئے گی اور جس دن زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور یہ عالیشان منزلیں، یہ قیمتی سواریاں، یہ سونے چاندی سے بھرے کمرے، یہ کھیت کھلیاں سب مٹی میں مل جائیں گی، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لینے کے لیے میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے، اور فرشتے بھی ہاتھ باندھے ایک صف بنائے ہوئے بعد اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جن فرشتوں کو بندوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ فرشتے ان بندوں کے اعمال نامے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ پھر اس وقت ایسے نافرمان لوگ کہ جو دنیا کے لیے آخرت کو بھول بیٹھے تھے، مال کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے کہ اسے نہ تو کسی محتاج کو دیتے تھے اور نہ ہی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، تو ایسے لوگوں کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ جب ان کے سامنے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب انہیں اسی عذاب میں جانا ہے، تو اس وقت جہنم کو دیکھ کر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ کچھ کام نہ آیا۔ وہ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم نے اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا، اور کچھ نیک اعمال یہاں بھیج دیے ہوتے، لیکن اس وقت انہیں سمجھ میں آ کر کیا فائدہ، عمل کا وقت تو چلا گیا، اب یہاں پر صرف ان کیے ہوئے اعمال پر جزا دی جائے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔